سائل کہتے ہیں اگر ایک آدمی بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار اس گناہ سے توبہ بھی کرتا ہے، پھر وہی گناہ کر بیٹھتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ اللہ کے ہاں توبہ قبول نہیں ہوتی؟ وہ رحمان الرحیم ذات ہے، جب انسان سے گناہ ہو جائے اس کی طرف توبہ کرے اللہ توبہ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہ حکم بھی دیا ہے اہل ایمان کو، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو، سچی توبہ، سچی توبہ، پکی توبہ کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کی ترغیب پہ بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ سچی توبہ سے مراد کیا ہے؟ توبہ کی کیسے جائے؟ سب سے پہلے جو آپ نے کیا ہے اس پہ ندامت ہو کہ اللہ مجھ سے یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اب نہیں کروں گا، اللہ سے معافی کا سوال ہو۔ وہ اسباب جو آپ کو اس گناہ تک لے کر جا رہے ہیں ان اسباب کو چھوڑ دیں۔ یہ نہیں کہ آپ سگریٹ پی رہے ہیں اور کہتے ہیں جی بس اب میری توبہ، اور پوری ڈبی آپ کی جیب میں موجود ہے۔ فلمیں دیکھ رہے ہیں جی اب میری توبہ، اور آپ کے پاس تمام فلموں کی سی ڈیز سجائی ہوئی ہیں گاڑی کے اندر، کمرے کے اندر، میری اب توبہ۔ توبہ کا مطلب ہے وہ وسائل، وہ ذرائع، وہ دوستیاں، وہ ماحول چھوڑ دیں جو آپ کو گناہ تک لے کر جاتا ہے۔ ایک شخص زانی ہے اور وہ زنا سے توبہ کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہ پہ شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہے، اللہ سے معافی بھی مانگ رہا ہے۔ وہ وسائل چھوڑے جو اسے زنا تک لے کر جاتے ہیں، وہ موبائل سم توڑ دے جس میں اس کے برے دوستوں کے نمبر ہیں، وہ محلہ چھوڑ دے، وہ نمبر پھاڑ دے، وہ نمبر ڈیلیٹ کر دے۔ وہ وسائل جو اسے اس گناہ تک لے کر جا رہے ہیں ان وسائل کو چھوڑے، پھر اللہ سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا رحمان الرحیم ہے۔ مالک فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ سے مایوس نہ ہو۔ مومن کبھی اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، کیوں؟ وہ رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ سارے کے سارے گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہاں اگر آپ کا گناہ کا معاملہ کسی آدمی سے ہے، اس سے بھی منسلک ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو پھر ایک اور شرط ہوگی کہ آپ اس کا حق اسے واپس لوٹائیں۔ کسی کی چوری کی ہے، کسی کا قرض دبا لیا ہے، کسی کا مال چھین لیا ہے، کسی پہ ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کی چغلی کی ہے، اس کا حق آپ نے مارا ہے، وہ آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ جب اس طرح انسان توبہ کرتا ہے تو پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ بات آپ کی غلط ہے کہ اللہ پھر توبہ کیوں نہیں قبول کرتا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا بہکاوا ہے تاکہ آپ توبہ کی طرف آئیں نہ۔ وہ شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ میں اتنا بڑا پاپی ہو گیا، اب اتنے گناہ کر لی، اب نہیں اللہ معاف کرے گا۔ جب تک آپ کی روح آپ کے حلق میں نہیں اٹکتی، آپ آخری لمحات میں نہیں پہنچتے، تب تک توبہ کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2758، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے حدیث قدسی سنیے، پیارے نبی اپنے رب سے بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذنب عبد ذنبا، بندے نے گناہ کیا۔ انسان گناہ کرتا ہے تو مالک کیا فرماتا ہے؟ میرے بندے نے گناہ کیا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے، وہ اسے معافی مانگتا ہے، وہ رب اسے پکڑ سکتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کر دیتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لے، لوٹ آئے اللہ کی طرف۔ وہ ایک حدیث میں ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ اسے ایسے معاف کر دیتا ہے۔ ثم عاد فاذنب، پھر اس غلطی ہوگی، معافی مانگی، کچھ عرصے بعد شیطان نے پھر بہکا دیا اور پھر اس سے غلطی ہوگی، پھر وہ گناہ کر بیٹھا۔ فقال ای رب اغفر لی ذنبی، اور پھر اس نے اپنے رب کا دروازہ بجایا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ تو مالک فرماتا ہے میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو اس کے گناہ پہ پکڑتا ہے، پکڑ سکتا ہے، اور اس کی معافی مانگنے پہ وہ رحمان الرحیم اسے معاف بھی کر دیتا ہے۔ ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار دہرایا کہ بندہ ایسا کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر غلطی ہوتی ہے، پھر رب کو پکارتا ہے، تو رب کہتا ہے یہ مجھے جانتا ہے، یہ مجھے پہچانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ پہ سزا دے سکتا ہے، معافی مانگنے پہ معاف کرتا ہے۔ مالک فرماتا ہے میرے بندے جو چاہے کر، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اپنے ان پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما دے جن کے گناہوں کو تو نے اپنی رحمت سے معاف فرما دیا۔